बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी इस आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार ये बात कर चुकी है और हम यही बात करते रहेंगे कि जो हमारी सियासत है, हमारी जो जद्दोजहद है, वो बुनियादी तौर पर उसका मरकज़ जो है वो आइन और रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। और हमारी जो भी जद्दोजहद होगी वो इसी दायरे के अंदर होगी। हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं और हमारी जो सियासी जद्दोजहद है वो बुनियादी तौर पर तीन शाखों पर बैठी हुई है। एक है अदालती, जो कि हम पे सियासी मुकदमात जो हम पे बनाए गए हैं, हम उसकी जंग अदालतों में लड़ रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बावजूद तमाम मुश्किलात के हम समझते हैं कि इंसाफ की फराहमी अदालतों पे एक मजहबी फ़र्ज़ भी है और कानूनी और आइनी फ़र्ज़ भी है। दूसरी जो हमारी जद्दोजहद की कड़ी है वो है एहतजाज। आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम पुरअमन एहतजाज के ज़रिए अपनी सियासत को, मुल्की मफादात को आगे बढ़ाएं और जो चीज़ें जिसका कि हमसे छीनी जा रही हैं, हम उसको एक एहतजाजी तहरीक के ज़रिए हम उसको हासिल करें। तीसरी मज़ाकरात हैं। हर मसले का हल आखिर में मज़ाकरात पर होता है। ये जो मज़ाकरात हैं जो कि शुरू हुए हैं या अभी शुरू होने हैं, बुनियादी तौर पर ये उस हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूँकि उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जैसे कि आपके घर पे कोई कब्ज़ा कर ले तो फिर आप उसके साथ मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके और आखिर में मज़ाकरात करते हैं। तो हम उस मज़ाकरात का दरवाज़ा है वो भी हमने खोला, क्योंकि हम ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम हैं। ज़्यादती जिस पे हुई है या हो रही है वो हम पे हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हो रही है। पार्टी के चेयरमैन से लेकर इमरान खान से लेकर और नीचे वर्कर्स तक इस वक्त उनको सियासी मुकदमात में उलझाया गया है। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है, हम किसी भी पुरतशद्दुद और एक्सट्रीमिज़म के बिल्कुल हामी नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम फाशिज़म की भी सख्त मुखालफत करते हैं। हम हर उस गैर जमहूरी तौर तरीके से भी इख्तिलाफ रखते हैं और उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो कि आइन की बुनियाद पे चलना चाहिए, अफसोस है कि आइन एक किस्म का उसमें पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग होती है। दूसरी बात कि हमारी जो मज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है, कल परसों ही कहा है, कि वो किसी भी ऐसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि ये तासुर मिले कि वो ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए जेल के अंदर हैं और उन्होंने जो एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है वो उस पर वो कायम है, और जो भी मज़ाकरात होंगे वो उसी के तनाजुर में होंगे। और उनकी जो पहली और दूसरी जो कि उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं इस मज़ाकराती टीम के लिए, वो यही हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अपनी जंग वो लड़ रहे हैं, 500 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पोजीशन पे कायम और
बड़ी इस्तेकामत के साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है, जिसने कि एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाए हैं जिससे कि न सिर्फ हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत तबाह हुई है, हो रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग मुल्क से जा रहे हैं, और ये कुछ अच्छा हो गया है। महंगाई से आज भी पाकिस्तान के अवाम सख्त तंग हैं, उनकी ज़िंदगी नामुमकिन हो गई है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनको आगे कोई मुस्तकबिल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जबकि ये हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर IMF की डिक्टेशंस पे चल रही है, उसको पाकिस्तान की अवाम की कोई फिक्र नहीं। अपनी नालायकियाँ जो कि पिछले 40 साल से जिस नहज पे इस मुल्क को पहुँचाया है, उसको ये लोग एक ऐसे बेदर्द तरीके से अवाम पे मजालिम ढा रहे हैं कि जिसका कि कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। सियासी इस्तेहकाम लाना है, वो भी इन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, समाजी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। लोग इस वक्त बड़े मुस्तरब हैं, लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, और जो हमारे अंदर मुल्क में जो कैफियत है और जो हमारे बाहर के मुल्कों के साथ जो हमने सींग अड़ाए हुए हैं, जिसमें कि एक अफगानिस्तान है, उस पे जो है तो तफसील से बात करेंगे उमर अयूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में जनाब शिबली फराज साहब, मेरी बाईं तरफ बैठे हैं फॉर्मर स्पीकर जनाब और मेंबर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब, उनके साथ बैठे हुए हैं मानाज कानून दान जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, जो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं लॉ के और आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर KP जनाब तैमूर खान झगड़ा साहब। ख़वातीन हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको जो कॉन्टूर्स हैं वो मेरे बड़े भाई जनाब शिबली फराज साहब ने बता दिए। बुनियादी तौर पे मैं अपनी फोकस डिस्कशन रखूँगा, और आज इकोनॉमी के ऊपर इस तरह की ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होगी। बाकी हकायक जो इस वक्त पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं उस पर होगी, मईशत पे और बाकी चीज़ों पे हम लोग किसी और टाइम पे करेंगे। बिलखसूस मैंने कल शाम को ट्वीट भी किया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के जो हमारे गयूर लोग हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान टाइम्स का दरीना दौर नहीं रहा, जिस वक्त एक अखबार में हुकूमत का जो वर्जन होता था वो छप जाता था और सारी दुनिया उसको सच समझती थी। इस वक्त इंटरनेट का दौर है। जिस तरह भी पाकिस्तान में रिंग के इन्होंने इंटरनेट को थ्रॉटल किया हुआ है, स्लो किया हुआ है, पर फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। लोग नौजवान नस्ल हैं, वो एकदम उस चीज़ को पिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ फैक्ट्स पे, कि आपके पास एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1, ये 8 नवंबर 2021 पे नंबर 1 आपको मैं बताना चाहता हूं जनाबे वाला कि जितने आपके ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स थे, उनको उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ने कॉन्फिडेंस में लिया, और उस वक्त हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, और उस वक्त के DGISI जनाब फैज़ हमीद साहब, और उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, और बाकी जो लोग थे सीनियर्स मिलिट्री क़यादत, वो मौजूद थी। और उन्होंने बुनियादी तौर पे जिस वक्त ब्रीफिंग दी, तो उस पे मैं ये आपको अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूँ, उसका तर्जुमा कर देता हूँ। ऑन द लॉ मेकर्स डिमांड टू टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ओवर द एग्रीमेंट विद TTP, sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. नंबर 1, बुनियादी तौर पे वहाँ पे हम लोग मौजूद थे। उस वक्त 3-4 साथी हम लोग, उस वक्त असद कैसर साहब भी एज स्पीकर इस नेशनल कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली की सदारत कर रहे थे, और उस वक्त जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि जो कि अभी शिबली फराज साहब ने कही
کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے دو اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے۔ نمبر 2، اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے، بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، ہینا ربانی کار، نوید قمر، محسن داوڑ، خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی۔ میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن، اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1، فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا، یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیژن نہیں تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ آ جائیں جناب والا کہ اس چیز پہ آپ آ جاتے ہیں کہ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں۔ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم۔ بہت اچھی بات ہے، انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا، نہ کہ کے پی کا کوئی گرداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں، آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں، تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا، تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا، آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں۔ ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں، اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی الحمدللہ، یہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا۔ سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا، جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا۔ پنجاب جو ہے وہ خسارے میں، آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ کے پی حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے، خرچ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے کے پی کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادائی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے۔ 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے، اس نے ادائی نہیں کیا، اور یہ جو ہے یہ سب کا سب کے پی اپنے وسائل سے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر کے پی کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں، گندم دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب کے پی دیتا رہا ہے۔ مرکز نے کیا کیا کے پی کے لیے؟ یہ ایک چیز آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے کہ آپ اس پہ آ جائیں، اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا، میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو۔ نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022۔ یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، وائس ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا،
جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا, which was attended by the then Army Chief General Qamar Bajwa, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات, دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا. صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں, میں پھر بات کرتا ہوں, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب, ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں. میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے, تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی, اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ, اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں, یعنی کہ امن میں, نہ کہ کانفلکٹ میں, یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا, پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائیلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس. اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد, اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بیگن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا طالبان, کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان's territory is not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan. The DGISI had said during the session, اس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی, اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. اس وقت امن تھا خواتین و حضرات, وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں, نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف, میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف, رپورٹرز کے خلاف, میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف, اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا, اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں, فیکٹس آر سیکرٹ, یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, میں معذرت چاہتا ہوں, 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے, اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو, کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے, اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل آفسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, عموماً کرنل ہوتا ہے, اس کے پاس جائنٹ برانچ ایک پھڑپڑا دے دیتا ہے, وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹینس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفینس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے, اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں. اور اس پہ ہمارے اسیران میں, جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے, اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں, آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں, آرٹیکل 7 میں اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی, سینٹ, آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت, آپ کی صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیز, آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں, فوج, کوسٹ گارڈ, پولیس, یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں.
تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا۔ اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا۔ اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر، سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس، یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل، یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے، محمد ادریس صاحب گئے ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی، اور وہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ۔ تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے، اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا، وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی، آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سیویلین کورٹس نے کیا تھا۔ یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھی جو ہم نے رکھنی تھی۔ آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیسر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پیس کے لیے، اس امن کے لیے، اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ڈگمگا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے۔ اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا، آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، پیسفل پرامن مظاہرہ تھا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتایا، اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کیسر صاحب آپ بولیں گے، آپ ادھر آ جائیں، میں فائٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبلی صاحب اور ورحیم صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے، میں صرف افغانستان کے حوالے سے جو کل تبصرہ ہوا ہے یا تذکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ ورحیم صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت جو ہے
میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے 22 جولائی کو کیا ہے 2022 کو، اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے، کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں، پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے، ان سب کے مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ، اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں، اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں۔ میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ، کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کی نہیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی آپ کی ہو رہی ہے، اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے، اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہیں، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وار تھا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا، امریکہ کی جنگ، یہاں دہشت گردی کے نام پہ جو جنگ ہوا، اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے۔ اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، اور انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے، پوری پنجاب میں، پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے، کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے۔ امن کس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہری قاتل بنی ہوئی ہے، وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے، آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دیں کہ وہ اس کے لیے اپنی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے، آپ وہ نہیں کر رہے۔ لیکن میں جب چاہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے، اور ایک جرگہ بنائے، اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ ہاں، ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو، اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی۔ یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کریں۔ اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو، لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا۔ یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی، تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائب ہوں گے، وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی۔ وہ خدا رسول کا واسطہ
میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے, صرف اپنے ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو. جس طرح عمر صاحب نے کہا, ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے, نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی, نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے. ہاں, امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے. ہمارے تعلقات, ہمارا تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاچی پہ, ہم نے انگور اڈا پہ, ہم نے غلام خان پہ, ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بھائی تجارت شروع کیا, ٹریڈ شروع کی. ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شک کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی. یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 بلین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے, بہت بڑا مارکیٹ ہے. اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین اسٹیٹس ہے آئیں, تجارت کو موقع دے, کاروبار کو موقع دے, امن کو موقع دے اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں. Thank you, both the leaders of opposition, Asad صاحب, تیمور صاحب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کل سے ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں 4 حصوں میں چھوٹی چھوٹی بات کروں گا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریپبلک ہے جس کے اندر 3 طرح کی سروسز ہیں. ایک ایسینشل سروسز, لازمی سروسز, ان کا اپنا کوڈ ہے جس کو آپ آرمی ایکٹ کہتے ہیں. دوسرا سول سروس. سول سروس میں بیوروکریسی آتی ہے فیڈرل یا سینٹرل, اور پروونشل نوکریاں بھی اسی کے اندر آتی ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشل سروس. ان تینوں کے اندر اپنے اپنے سفیر کے اندر اپنے اپنے محکموں کا وہ احتساب کرتے ہیں. کل اگر کسی شہری کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت, کسی تاجر کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت یا کسی صحافی کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کوئی تعلیمی کارروائی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے گا. جو سرکاری نوکری میں موجود نہیں ہے, سویلین نوکریوں والے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اسی انالوجی کے اوپر جو پاکستان کے سویلین ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی سرے سے. اس کے لیے آئین کے اندر 3 آرٹیکلز موجود ہیں. آرٹیکل 4 ہے, آرٹیکل 9 ہے اور آرٹیکل 14 ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کی ایک ججمنٹ موجود ہے. آج بھی وہ موجود ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرے ساتھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ملٹری ٹرائل کورٹس نہ بنائے جا سکتے ہیں, نہ چلائے جا سکتے ہیں, اور نہ ہی مقدمات وہاں پہ سویلینز کے ان کی سماعت کی جا سکتی ہے. یہ کیوں ایسا کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ میں اس مرحلے پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 6 فاضل ممبران ہیں, ان کے پاس جو یہ کہا گیا تھا کہ ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے, وہ بھی غلط تھا. اس لیے کہ پچھلے چیف جسٹس نے جب اپنے سے پچھلے چیف جسٹس کے فیصلوں کے بارے میں اظہار رائے کرنا تھا تو ان کو نئے بینچ بنانا پڑے, اور ان کے ذریعے سے فیصلے انہوں نے پہلے انڈو کیے, اس کے بعد کارروائی آگے بڑھ سکتی تھی. تو جو پچھلا فیصلہ ہے 5 ججز کا, وہ آج بھی موجود ہے, اور اس کی روشنی میں یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹرائلز ہوئے ہیں سارے, اور ماورائے آئین ٹرائلز ہوئے ہیں سارے, اور ایک طرح سے یہ ایک متبادل عدلیہ کھڑی کی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ جو اپنی مرضی سے ٹرائل کرے گی. دوسرا میں جو ابہام دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائل کا مطلب کیا ہے. ایک ظالم ہوتا ہے, ایک مظلوم ہوتا ہے, ایک غائب ہوتا ہے, دوسرا اس کے گھر والا ہوتا ہے,
ایک چور ہوتا ہے, دوسرا مدعی ہوتا ہے. جب پرچہ ایک دفعہ درج ہو جائے تو ضابطہ فوجداری جو جنرل لا ہے وہ حرکت میں آتا ہے, پاکستان کا عمومی قانون وہ حرکت میں آتا ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور باقی پاکستانیوں کو بھی. اور اس میں سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر میں اگر ایس ایچ او پیسے لے لے, ایس ایچ او ڈر جائے, ایس ایچ او بک جائے یا بھاگ جائے یا دوسری پارٹی سے مل جائے, تو جتنے بھی صوبے ہیں, چاروں صوبوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. آئی سی ٹی میں ایک فیڈرل لا موجود ہے, اس کو کہتے ہیں پولیس ایکٹ. اس کے نیچے آپ نیا تفتیشی لگوا سکتے ہیں. آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں تفتیش تبدیل کروا کے لے جا سکتے ہیں, بلکہ صوبے سے باہر بھی گئی ہیں تفتیشیں. ایک بات. اس کے بعد تفتیشی کیا کرے گا؟ دفعہ 172 گارنٹی کرتا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے, اور جو کچھ وہ لکھے گا, جو کچھ وہ معلوم کرے گا, اس کو وہ ایک خاص رجسٹر ہے جس کے اندر وہ لکھے گا, تھانے کا رجسٹر ہے پولیس آرڈر کے نیچے. اس کے بعد پھر چالان پیش ہوگا, اور 17 دنوں کے اندر جو الزامات ہیں ان کی فہرست جائے گی عدالت میں. 190 ہے دفعہ. اس کے نیچے عدالت اپنا جوڈیشل مائنڈ لگائے گی, اور اپنا ذہن لگانے کے بعد عدالت سوچے گی کہ میں اس کو چارج کروں, اس پہ فرد جرم لگتی ہے یا اس پہ فرد جرم نہیں لگتی. اس کے بعد پھر گواہی آتی ہے. اس کے اوپر جو کوالیفائڈ وکیل ہیں, اور کوالیفائڈ وکیل صرف ایک جگہ سے نہیں 5 جگہ سے ہوتے ہیں. 4 پاکستان کے اندر نہیں بلکہ 5 ہائی کورٹس ہیں. لوور کورٹس کے سارے وکیل وہاں سے کوالیفائی کرتے ہیں, لائسنس جاری ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جو اے ایس سی ہے یا سینئر اے ایس سی, وہ سپریم کورٹ اس کو پاکستان بار کاؤنسل کے ذریعے سے لائسنس ملتا ہے. تو یہ جو اس کے متبادل جو نظام ہے, آرمی ایکٹ ہمارا جو ہے 50s والا, ہم نے سارے لاز, یہ ضابطہ فوجداری بھی ہم نے آپٹ کیے ہیں. یہ گورے کے زمانے کے بنے ہوئے اکثر قوانین ہیں. ساری دنیا میں ایسے ہی قوانین ہیں. جو اس قانون کے نیچے جاتے ہیں جب آپ, تو سب سے پہلے مدعی کون ہے؟ اس محکمے کا بندہ. اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے والا یا کمپلینٹ لکھنے والا کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد گواہ کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد مدعی کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد دفاع کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد جج کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. جج کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے والی ایپلیٹ فورم کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اور پھر کسٹڈی کون لے گا, دے گا, کاپی ابھی تک کس کو ملی ہے, کس کو نہیں ملی, یہ کہاں سے ملنی ہے, یہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے, مجھے بھی پتہ نہیں ہے. دوسرا, میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کا نام بتا دیں, ایک ملزم کا نام بتا دیں کہ کس ملزم کے وکیل صاحب کون تھے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وکیل کون ہوتا ہے وہاں اس جگہ پہ. یہ دوسرا ابہام میں نے آپ کے سامنے دور کیا, اس لیے اس کو ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. جو ٹرائل ہی نہیں ہے اس کو فیئر ٹرائل کیسے آپ کہیں گے؟ فیئر ٹرائل کے لیے آئین کے آرٹیکل 10A کے اندر پروویژن موجود ہے, اور اس میں 2 اس کی شرائط ہیں. فیئر ٹرائل اوپن ہوگا, فیئر ٹرائل عدالت کرے گی جب, تو دونوں طرف کے وکیل وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ جرا کریں گے. فیئر ٹرائل میں سارے کے سارا پریس موجود ہوگا. فیئر ٹرائل میں ہر کورٹ میں تقریباً درجنوں کے قریب وی لاگرز ہیں, بلاگرز ہیں, رپورٹرز ہیں, ایریا رپورٹرز ہیں, کرائم رپورٹرز ہیں, سارے وہ اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ ٹرائل کہاں ہوا ہے, کوئی آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ تیسرا نقطہ, اسی لیے یہ جو حالات تھے اس کے اندر جب 25 لوگوں کو ایک دفعہ سزا دی گئی, تو بیسیکلی یہ 25 کروڑ لوگوں کو وارننگ دی گئی. اس کے بعد جب ان کی تعداد 85 ہو گئی, تو پھر بھی ساری دنیا نے اس کو مسترد کیا ہے. اس کے اسباب ہیں. یورپی یونین نے مثال کے طور پہ کیوں مسترد کیا اس کو اور کہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان نے 27 ایسے بین الاقوامی معاہدوں کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں, 27, جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کریں گے اور ٹرائل فیئر ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ایک ادارہ ہے یورپی یونین کے تقریباً 40 کے قریب ممالک جس کے رکن ہیں, اس کو ICCPR کہتے ہیں. اس کا ایک اپنا میمورینڈم ہے اور اس کا اپنا ایک قانون ہے. اس کے آرٹیکل 14 کے مطابق, جو اس کا ایکسٹرنل ایکشن کا آرٹیکل 14 ہے, اس میں 5 شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ فیئر ٹرائل ہم کس کو کہیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فیئر ٹرائل عام عدالت کرے گی, ملٹری ٹرائبونل نہیں کرے گا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جج اہل ہوگا. اہل کا مطلب یہ کہ اس نے LLB کیا ہوا ہوگا, کسی بار میں کسی کے پاس وہ جونیئر رہا ہوگا, عدالتوں میں وہ پیش ہوا ہوگا, اور کسی کو وہ جا کے جرا کرنے کے قابل ہوگا. یہ تیسری بات. اور جو چوتھی بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوگا. پارٹی سے مراد یہ نہ وہ مدعی پارٹی کا آدمی ہوگا, نہ وہ ملزم پارٹی کا آدمی ہوگا.
اس میں یہ سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے, اس کے ساتھ ہی جو اگلا اس کا ایک گلوبل امپیکٹ گیا ہے, اس کی طرف میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا, یہ یورپی یونین کے متعلقہ محکمے نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر یہ جو 27 آپ کے معاہدے ہیں ان کی آپ پیروی نہیں کرتے, اور سول نافرمانی آج کل بہت چل رہی ہے, نافرمانی کر دیں اگر 28ویں کی بھی, تو پھر جو آپ کو جی ایس پی, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, وی ڈو ناٹ وش دیٹ, وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ, لیکن اس کے لیے فوری طور پہ ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے خلاف جانے کے پہلے کہ جی ایس پی کا ہمارا کچھ سٹیٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے ایو میں وہ متاثر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے, آئی واز انچارج پارلیمنٹری افیئرز, تو فیٹف کو بھی انہوں نے لنک کیا ہوا ہے, جو رول آف لا ہے اس کے ساتھ بھی, اور ہیومن رائٹس ہیں اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے خدشات اور خطرات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. یہ نااہل حکومت, غیر نمائندہ حکومت, غیر الیکٹڈ حکومت ان حالات میں پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتی بین الاقوامی فورمز کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ امریکن جو ہماری ایمبیسی ہے وہ کیا کرتی رہی, سوتی رہی. تو ہمارا جو لیجیٹیمیٹ میزائل سسٹم ہے اس کے بارے میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مزید خطرہ سے پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ سارے کے سارے جو 86 لوگوں کے فیصلے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور ان کو رہا کیا جائے. اس پہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی ساری عدالتوں نے سینٹینسنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے. سینٹینسنگ پالیسی بھٹو ریفرنس کا بھی جو میں نے فائل کیا تھا, فیصلہ آیا ہے کچھ, اور اس پہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار اس سے ملتا جلتا کیا ہے. انہوں نے کہا فیئر ٹرائل کا موقع شہید قائد عوام کو نہیں ملا تھا. وہ کیا ہے سینٹینسنگ پالیسی؟ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو اٹھاتا ہے, گاڑی میں بٹھا کے کسی جگہ اتارتا ہے, دوسرا اس کو مارتا ہے, اور تیسرا آتا ہے اور وہ اس کو کوئی اسلحہ سپلائی کرتا ہے, چوتھا آتا ہے وہ صرف للکارا مارتا ہے, مار دو, تو ان سب کو تو سزائے موت نہیں ہو سکتی. تو کیا کسی کو معلوم ہے کہ کیا سینٹینسنگ پالیسی تھی؟ سال کی بھی سزا ہوئی ہے. جو 10 سال کی سزا ہے عملاً اس کو عمر قید کہتے ہیں, لائف امپریزنمنٹ ہے, وہ بھی کاٹتے تقریباً 8.5 سال کے قریب ہیں. اور یہ جو حالات ہیں ان کے اندر بہت خطرات پاکستان کے لیے بین الاقوامی طور پہ ریجیکشن آئی ہے, برطانیہ سے ریجیکشن آئی ہے, امریکہ سے, اور ہیومن رائٹس کے جتنے بڑے ادارے ہیں سب اس کے خلاف ہیں. دوسرا راستہ جو آپ کے سامنے ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نارملسی آئے ان حالات کے اندر, تو وہ راستہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل نمبر 13 ہے اور 403 ہے ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ. ان دونوں کی موجودگی میں آپ ڈبل جیپرٹی کسی کے 2 ٹرائل نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے راہ والی اور میاں والی دونوں کا فیصلہ کر دیا, آپ نے پنڈی اور لاہور کا فیصلہ کر دیا, آپ نے فیصل آباد اور گجرانوالہ کا فیصلہ کر دیا, آپ نے سرگودا میں چلے میاں والی والے کیسز وہ فیصلہ ہو گیا. یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کے بعد جو کچھ مجرموں کے فیصلے ہوئے, مجرم کا مطلب ایلیگیشن جس پہ لگا, ایکیوز پرسنز, اور جو باقی ہیں ان میں سے ایک مثال میں آپ کو عمر ایوب خان کی, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کی دیتا ہوں. وہ کیسز دونوں میں نے جا کے بری کروائے تھے سرگودا سے. بری ہوئے کیس کی ایویڈنس کے اوپر کس طرح سے سزا ہو سکتی ہے؟ نہ ملٹری ٹریبونل دے سکتا ہے, نہ ہی کوئی دوسری پاکستان کی عدالت دے سکتی. اس کے اوپر ججمنٹس ہیں, آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تیسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسا پارلیمنٹیرین بیٹھا ہوا ہے جو سینیٹر ہے, اور مجھ سے بات کر رہے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کچھ دن پہلے ان کے لیے, اور اس سے کچھ دن پہلے ہم نے جا کے ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دی تھی. پٹیشننگ کی رولز کے اندر یہ گنجائش موجود ہے. ابھی تک اس کے اوپر ہمارے چیئرمین صاحب سو رہے ہیں, میں ان کو جگانا چاہتا ہوں اور ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کیس کی روح سے کوئی سیٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی. پنجاب کے لوگوں کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے ایک سیاسی بات کی, ایک احتجاج کیا یا کوئی بیان جاری کیا یا کوئی پوسٹ لگائی, اس کے نتیجے میں کہ ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سینٹ میں ہی نہیں آنے دے رہے, اور ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سامنے نہیں آنے دے رہے. اور چوتھا اس کا راستہ یہ ہے, اور سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں وہ سارے وڈرا کیے جائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں.
9 मई का बड़ा आखिरी में अपने स्पेल पे आ गया, जो 9 मई का बड़ा जिक्र किया जाता है। 9 मई शुरू होता है सुबह 9:30 बजे, जब एक साबिक वज़ीर आज़म एक अदालत से अगवा कर लिया जाता है। क्या ये मालूम करना जरूरी नहीं है कि अगवाकार कौन था और क्यों अगवा किया गया? सुप्रीम कोर्ट उसको बरामद कराती है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीज करने का ऑर्डर करती है। इसकी तहकीकात करनी चाहिए। एक फरीक ये कहता है गोली क्यों चलाई, हम कहते हैं, दूसरा फरीक कहता है गोली चली ही नहीं है। इसको आप किस तरह से तय करेंगे? किसी बहस मुबाहिसे में, किसी टेलीविजन शो में, किसी चैट शो में नहीं हो सकता। उसके लिए भी आपको सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है, जो मैं आखिरी रास्ता से यूज कर रहा था, कि 9 मई के लिए भी और जो 26/11 है, इन दोनों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के नीचे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाएंगे, और वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, वो ये तय करेगी किसकी जिम्मेदारी है, किसने मारा, कौन मरा, क्यों मरा, गोली क्यों चलाई। और आखिरी बात इस पे जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो मैं बात अभी कर रहा था, इसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आपको याद है जब APS का पेशावर में सानहा हुआ था, तो उस वक्त इमरान खान ने अपना धरना खत्म कर दिया था, और उसकी बुनियाद क्या बनी थी? उसकी बुनियाद उस वक्त के चीफ जस्टिस का ये बयान था कि आप मेरे जो कैंपस है या मेरी जो बिल्डिंग है उसके बाहर आप बैठे हुए हैं, शाहराह दस्तूर के कोने पे, आप अंदर आ जाएं। और एक कमीशन बना था और उसने धांधली की तहकीकात की थी। तो नाइंसाफी मजीद नाइंसाफियों को जन्म देगी, मजीद एहतजाज को जन्म देगी, और मजीद बेचैनी को जन्म देगी। अदम इस्तेकाम को जन्म तो दे सकती है, इस्तेकाम वापस नहीं ला सकती। तैमूर खान साहब। तैमूर खान सारे पहलू जो है वो कवर हो गए, तो मैं सिर्फ ये एक पहलू ले लेता हूँ 2-3 मिनट में, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ठीक नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ, क्योंकि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, और अगर गवर्नेंस पे बात करनी है तो एक हुकूमत दूसरे हुकूमत के गवर्नेंस पे बात करे। लेकिन चूंकि अगर उन्होंने की, तो मेरी तवक्को ये थी कि उसके बाद वो वफाकी हुकूमत के रोल पे भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या रोल अदा किया या नहीं अदा किया खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब होने में। चूंकि DGISPR ने ये बात नहीं कही, तो मैं सिर्फ ये 2-3 फैक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट कर देता हूं, और इसके जवाब आप ले लें, DG साहब ले लें, या वफाकी हुकूमत दे दें कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मसला है सिक्योरिटी का, तो उसके लिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए ना। और जो उमर खान ने कहा कि वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, तो उसमें सबसे पहले अगर आप फाटा का ही बजट देख लें, जिसका तर्ज अमल आज तक नहीं सॉल्व हुआ, तो जिन 3 सालों से इमरान खान गए हैं, और आपको याद है कि ये मैंने 2022 में हाईलाइट किया था कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, वफाकी हुकूमत फाटा का बेसिक बजट भी नहीं दे रही। पहले साल में 20 अरब रुपए का खसारा करंट बजट का, दूसरे साल में 30 अरब रुपए का 50 अरब रुपए का खसारा, इस साल 80 अरब रुपए का खसारा, 150 अरब रुपए। क्या किसी ने पूछा, क्या DG साहब ने पूछा कि वफाकी हुकूमत ने उन्हीं अजला को क्यों नहीं दिया जहां पे इतना बड़ा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी का इशू है? वो गैप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भर रही है। क्या उन्होंने ये पूछा कि इसके अलावा जो NHP के पैसे, उमर अयूब खान साहब ने कहा कि तकरीबन 1500 अरब रुपए के बकाया जात है, उस 1500 अरब रुपए में 100 अरब रुपए तकरीबन वो है जो कि एक 2016 के फॉर्मूला के तहत वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को देने थे, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के एज वाटर एंड पावर मिनिस्टर, जब उमर साहब फेडरल मिनिस्टर थे, हमने एक फॉर्मूला तय किया और ये 3-3 अरब रुपए हमें हर महीने आ रहे थे। इमरान खान के दौर में हमें 100 अरब रुपए ये NHP के आए। उसके बाद के 2 साल का रिकॉर्ड चेक कर ले, 2 साल में 9.6 अरब रुपए आए हैं। ये 100 अरब रुपए का गैप क्या फेडरल हुकूमत ने भरा और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? क्योंकि वफाकी हुकूमत तो सिर्फ ये कह रही है, मैं शहबाज शरीफ को बार बार सुनता हूं कि
खैबर पख्तूनख्वा को जो 1% वॉर ऑन टेरर मिलता है, जो कि इन ल्यू ऑफ डैमेजेस मिलता है, और जिससे ज्यादा अगर NFC अपडेट हो जाए खैबर पख्तूनख्वा का शेयर होगा कि ये बहुत बड़ा एहसान कर रही है। मतलब आप फासले जो हैं वो मजीद फेडरेटिंग यूनिट्स के बढ़ा रहे हैं। और मैं आखिरी पॉइंट सिर्फ यही कहूंगा कि अगर वाकई जैसे वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस का मसला है, गवर्नेंस की जो वैसी जिम्मेदारी होती है ऑन ए लाइटर नोट हमारे सिस्टम में बहुत हद तक ब्यूरोक्रेसी की होती है, वहाँ पे भी जो IG साहब बैठे हैं वो भी वफाकी हुकूमत के हैं, उनको कितनी बार कहा है कि उनको चेंज कर दें। उस दिन उमर खान ने भी गिला किया था कि वो इनकी FIR ही नहीं जो है वो दर्ज कर रहे थे। जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं वो भी जो है वो वफाकी हुकूमत की मर्जी से बैठे हैं। तो अगर इनके ख्याल में इतने गवर्नेंस का मसला है तो अपने अफसर तो चेंज कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर सर, मेरा नाम वकार खोखर है और आज टेलीविजन से मैं वापस हूं। मेरा सवाल आपसे कि 2 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है। आप अपने सियासी एक्सपीरियंस की रोशनी में बताइए कि कितने फीसद चांस है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होंगे, और अगर वफाकी जो हुकूमत है वो सियासी कैदियों को खसूसी इमरान खान को अगर रिहा नहीं कर रही तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और एहतिजाजी कॉल देगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए किस हद तक फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा करेगी? यहाँ से बात करना आपके बड़े वैलिड क्वेश्चन हैं। सबसे पहली चीज़ ये देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती टीम बनाई वो सोच समझ के और इस नज़रिए, हालांकि उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, इजाज़ चौधरी साहब के साथ, मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ, हसन नियाजी साहब के साथ, कितने हमारे उमर चीमा साहब हैं, कितने हमारे मुतअद्दिद साथी हैं जिनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। फिर भी वज़ीर आज़म साहब इस सारे प्रोसेस में जो मुज़ाकराती टीम का पहला अमल था, उस दिन मैं बज़ाते खुद मैं पेशावर हाई कोर्ट में था, बेल्स ले रहा था, क्योंकि एक दिन मेरे ऊपर तकरीबन 50 से ज़्यादा FIR इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने की। फिर भी, और मेरे वकील यहाँ पे मेरे साथ ही बैठे हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब, तो इनको मालूम है जितनी FIRs हैं और किस नौयत की हैं। तो उस दिन यहाँ पे असद कैसर साहब और हमारे 2 और साथी जो है वो उस मुज़ाकराती टीम में गए थे, और वहाँ पे प्रिलिमिनरी जो बातचीत हुई कि हम लोग अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स वहाँ पे देंगे जो पब्लिक है। वो क्या है? नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है और हमारे जितने साथी जिनके नाम मैंने लिए हैं लीडरशिप में भी, और बाकी साथी, नंबर 1। नंबर 2 आपका 26 नवंबर के सानिया का, जो यहाँ पे शोदा का खून बहाया गया, शहीद हुए, जो जख्मी हुए, हजारों लोगों को कैद किया गया, उसके बारे में एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जो कि मेरे बड़े भाई बाबर अवान साहब ने डिटेल में आपको बताया। 9 मई के हवाले से वो वीडियो फुटेज किधर है? CCTV फुटेज नहीं है। धड़ाधड़ आप मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं और वहां पे सेंटेंसेस दे रहे हैं। उसके बारे में भी डॉक्टर बाबर अवान साहब ने तफसीलन आपको बताया, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि ये इंशाल्लाह ओवरटर्न हो जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल कर ही नहीं सकते हैं। नंबर 1, दुनिया नहीं मानती है इस चीज को। तो लिहाजा ये वो फोकस पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और हमारी तवक्को है, क्योंकि हम लोग नियति से बैठ रहे हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी, और हम लोग इस चीज को आगे लेके जाना है। और यहाँ पे फिर मैं एक चीज रिपीट करूंगा कि मलबा उठा के तो PTI के ऊपर डाला जा रहा है। यहाँ पे आपके सवाल का फायदा उठाते हुए मैं कहता हूँ, यार ये पाकिस्तान टाइम्स का टाइम नहीं है, दुनिया आगे चली गई है। मैंने आपको बता दिया विद टाइमलाइंस के जनाब PDM की हुकूमत थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका था, शहबाज शरीफ बन चुका था, ये वजीर आजम था, और वहां पे जनरल बाजवा सारे कह रहे हैं कि जी हमने नेगोशिएशंस TTP के साथ करनी है। तो फिर तो वो तो DGI SPR की तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो तो गई हवा में, गुब्बारे की तरह उड़ गई है जी। आप ये बता रहे कि अभी आपने बात की 13 शुहदा की, जख्मियों की भी बात की, एक कैंपेन जारी थी गोली क्यों चलाई, और उसको काउंटर करने के लिए कभी मदारस को आगे लाया गया, कभी और चीजें लाई, लेकिन वो नहीं पाए। उस वक्त वो गंद बैठी या गोली क्यों चलाई वाली कैंपेन, जब मुज़ाकरात की बात हुई तो आपने रेस्क्यू नहीं किया, जैसे गुड टू सी यू कह के बंदियाल साहब ने रेस्क्यू किया था उस वक्त 9-10 मई को, जब वो गहराई में जा रहे थे। एक वजीर आज़म कहते हैं एक जान 2 कारत, फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं 26 मई के हवाले से
کہ आपका शुक्रिया, आपने डीचो खाली कराया। फिर आप ये बता दें कि सारी सूरत हाल के अंदर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो आपको इंतशारी कहते हैं, इंतशारी हुकूमत भी आपको कहती है, तो हुकूमत ने उनका बयानिया लिया हुआ है या ISPR ने उनका बयानिया लिया, ये तो बता। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जनाब। ये जरूर आप DG ISPR से पूछेगा या हुकूमत से, तारड़ से, या जो भी उनका स्पोक्समैन है उनसे पूछेगा कि किसने किसका वो बयानिया लिया हुआ है। मैं एक अदना वर्कर हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मेरे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब ने और मेरी पार्टी ने मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में नॉमिनेट किया, और मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ पे और बाकी पार्टियों ने इलेक्ट किया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं अपनी पार्टी का बताऊंगा कि हमारा बयानिया वही है, हमारी डिमांड जो है वो यही है कि 26 नवंबर 2024 को मैंने आपको अस्ते की नॉमेनक्लेचर बता दी है। चले मैं आपको बता देता हूं वो मशीन गन जो चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें टाइम नहीं होता, अभी मैं बता देता हूं। उसका वजन होता है जनाब 23 से 25 पाउंड, उसकी लेंथ होती है 46 इंच, 46 इंच, 850 गोली फी मिनट चलाती है। उसकी बेल्ट में 50 गोलियां आती हैं, जितनी मर्जी आप लिंक करते जाएं। वहां पे चलिए स्नाइपर राइफल, इन सारों के ऊपर नाइट विजन्स थी, तो लिहाजा हमने तो अपना फैक्ट सामने रख दिया है। दूसरी साइड रखे ना फैक्ट, रिफ्यूट करे, नहीं असला चला, ये कैलिबर था ही नहीं, रिफ्यूट करे। मैंने आपको बता दिया, जो रेमिंगटन 700 राइफल है उसकी बैरल में जो ट्विस्ट होता है वो 9:1 होता है। मैंने ये फैक्ट भी सामने रख दिया, बताएं, रिफ्यूट करें इसको। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। ख्वाजा आसिफ, जब मैंने टाइमलाइन के साथ नेशनल असेंबली में ये स्पीच की थी, तो ख्वाजा आसिफ जो अपनी सियासत की खातिर उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया, अपनी सियासत को बचाने के लिए। वो कहते हैं मेरा अपने वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया। उसकी क्या बात, उसकी क्या वो चीज, वो कहता है जी ये POF के बारे में बता रहे। ओ भाई मुझे तो बंदूकों का नहीं पता। ओ भाई तू फिर डिफेंस मिनिस्टर कहिएगा बैठा है, आपको इन चीजों का नहीं पता, तो वहां पे आप सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए और टी ब्रेक्स के लिए, समोसे खाने के लिए जाते हैं कहीं पे। हुकूमती कैंप से ये आवाजें आ रही हैं कि 3 बड़ों को साथ बिठा दिया जाए, नवाज शरीफ को भी, आसिफ जरदारी को और इमरान खान साहब को। ऐसी कोई तजवीज आपके सामने रखी गई, इन केस रखी जाती है तो क्या इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार होंगे? जनाब वाला देखें, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ये बताएं कि वो वैल्यू क्या ऐड करेंगे सारी प्रोसेस में। जिन शख्स ये दो, आसिफ अली जरदारी का या नवाज शरीफ के बारे में आप बात करें, यहाँ पे ये आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या DG ISPR कर रहे होते ना, तो उनका ख्याल था कि जिस तरह नवाज शरीफ जिमखाना में क्रिकेट मैच खेल रहे होते थे कि फील्डर भी अपना तो फलाना भी अपना, तो सारे के सारे वहाँ पे एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो उनके अपने थे उन्होंने ही सवाल किए, इंडिपेंडेंट मीडिया ने सवाल ही नहीं किया। ठीक है, तो तब मजा आता ना कि इंडिपेंडेंट, जिस तरह आप अभी सवाल कर रहे हैं, तेज सवाल है, तुर्स सवाल है। वो अभी मैं शराजी साहब को देख रहा हूँ, वो अपनी वो छुरी भी तेज कर रहे हैं और मैगजीन में गोलियां भर रहे हैं। अभी तक 25 तक पहुंचे, 5 और रहती हैं। तो लिहाजा वो तेज सवाल होते तब मजा आता। बाकी जो है उनके सियासी कायदीन, जिस वक्त बात आएगी तो फिर देखी जाएगी। अच्छा, ये बता दीजिए, नासिर भट्ट मेरा नाम है, पब्लिक टीवी से ताल्लुक है। यहाँ जाहिर है आपने रेफरेंस के तौर पर कुछ अखबार आपका हवाला दिया कि जी यहाँ पर ये लिखा है, वो लिखा हुआ है। सर मैंने जब चेक किया तो ये एक ट्रिब्यून का एक टुकड़ा मेरे सामने है जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 25 सिविलियंस को जो है वो कोर्ट मार्शल किए गए, और कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम जो है वो मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि वो इन जो कोर्ट मार्शल हो रहे हैं उनको अपोज कर सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में जो 3.5 पौने 4 साल का था, कोई लेजिस्लेशन करने की कोशिश की गई हो, या हम अक्सर देखते हैं कि सियासी जो लोग हैं उनका हुकूमत करने के बाद जो बहुत अच्छा सवाल। आपके सवाल का कोर है उसके अंदर ही आपने जवाब दे दिया, और कल भी यही कहा गया था। ये जो प्रोसीजर हुआ है उसको कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, FGMC। ये कौन करता है? सिविलियन अदालत तो नहीं करती। उसको करने के लिए 22वीं आईनी तरमीम की गई थी भाई, और 22वीं आईनी तरमीम में हमारे पास तो अपनी गवर्नमेंट
बनाने के लिए भी हमारे पास अपने वोट पूरे नहीं थे, पूरी पार्लियामेंट ने वो तरमीम की थी। और उसका जो हवाला था, वो जो मैंने पहले एक सानेहा है हमारे साथ हुआ है APS पेशावर का, वो हवाला वो था जो आलू रंग करने से वो कभी माल्टा नहीं बन जाएगा, इसलिए इस दलील में कोई सिरे से सब्सटेंस है ही नहीं। थैंक यू जी, मैंने फरमा। आखिरी सवाल सर। के जो बयानात आते हैं उनकी तरफ से, क्या कोई ऐसा अपने पार्टी में दो तरह के लोग रखें कि एक वहाँ बातचीत का उनके साथ रास्ता बढ़ाएं और आप सख्त मौका अपनाएं? बात करेंगे, तीसरा राउंड चला दिए शिवाजी साहब। अच्छा, संजीदगी से मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए जी, आज है आपका हफ्ते का दिन है और हम लोग साथी मुख्तलिफ, मुझे शबली फराज साहब ने कॉन्टेक्ट किया था, इत्तेफाक से मैं इधर ही था और बाकी साथी भी स्वामी से आ रहे हैं, तैमूर खान साहब पेशावर से रात को आए थे, डॉक्टर बाबर अवान साहब मेरा ख्याल है शहीद आजकल कोर्ट की छुट्टियां में शायद अवेलेबल भी ना हो, तो एकदम हम लोग इकट्ठे हो गए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने हमेशा फ्रंट फुट पे खेला है, हमेशा दलील दी है, हमेशा केस को उन्होंने डिफेंड किया है, सिग्नेटरी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है वो पार्टी को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल के अंदर है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का चुनाव है, हमने उनको वोट दिया और वो हमारे चेयरमैन है और उनके स्टैंड पे और उनकी दलील पे और उनकी बहादुरी पे हमें फख्र है। उमर अयूब साहब, दो चीजें हैं, एक मुज़ाकरात में जब आप आते हैं, एक ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड और एक ये है कि ये रेड लाइन है, इससे आगे किसी हमने नहीं। बात की जा रही है कि चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते हैं, आप कह रहे हैं हम लेके जाएंगे, दूसरी जानिब आपने 3 शराइत बता दी हैं, तो मुज़ाकरात में आगे भी जाना है और फिर 2 फुट पीछे भी हटना है, से या ये तय है कि इसके बाद कोई दूसरी बात नहीं, जो 3 या 4 शराइत आप देंगे इसी के ऊपर रहेगी? देखिए जी, हमारी मुज़ाकरात के लिए हमारी जो हमने बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रिसाइज एंड ससेंट, यानी कि बिल्कुल उसको ब्रीफ रखा है, टू द पॉइंट रखा है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो दूसरी पार्टी, हमारी उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी पार्टी भी इसी स्पिरिट के साथ वहां पे आएंगे। 2 तारीख के बाद इस पे बात करेंगे। थैंक यू सर।